बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। रिंग रोड की रावलपिंडी रिंग रोड की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें ज़िम्मेदारान का तयन कर दिया गया है और इदारों ने बड़ा एक्शन शुरू कर दिया, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के हवाले से। मुल्क के बड़ों का अहम इजलास हुआ है, अहम बैठक हुई है और बड़ा अहम फ़ैसला कर लिया गया है, उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नॉलेज में ये बात लाई गई कि जो रावलपिंडी का रिंग रोड है उसको बड़े पैमाने पर जो उसकी जो असल उसका नक्शा है उसमें तब्दीली करके जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालिक हैं, उन हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है और मुल्क को और रियासत को और रियासती ख़जाने को 25 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। ये एक मामला हमारे सामने आया था और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नॉलेज में जब ये बात लाई गई तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मामले पर तहकीकात शुरू की थी। जो रिंग रोड की कंस्ट्रक्शन थी उसको रुकवा दिया था और आगे जो इंक्वायरी है वो स्टार्ट कर दी थी। उस इंक्वायरी रिपोर्ट में अब जो तहलका खेज़ जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें जो साबिक कमिश्नर है रावलपिंडी का वो बाकायदा बेज़ाब्तगियों में और गैर कानूनी कामों में मुलव्वस पाया गया है और उसने फ़तेह जंग के साथ जो इलाके हैं, न्यू एयरपोर्ट सिटी है और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुल्हिका इलाकों में जो रिंग रोड के साथ लगते थे, जहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं, उन्होंने करप्शन दी है, उन्होंने पैसा दिया है और पैसा इसलिए दिया है कि अगर उनकी सोसाइटीज़ के पास रिंग रोड गुज़र जाएगा तो उनकी सोसाइटीज़ जिसकी मालियत करोड़ों में है वो अरबों में चली जाएगी और उनकी जो ज़मीनें हैं उनकी मालियत बढ़ जाएगी, वो कीमती हो जाएंगी क्योंकि रिंग रोड बड़ा रोड वहाँ से गुजरेगा और उसकी वजह से इतना बड़ा वो फ़ायदा लेना चाहते थे। अब ये साबिक कमिश्नर है मोहम्मद महमूद, उनके ख़िलाफ़ जो है जिन्होंने ये गैर कानूनी तब्दीली करवाई है, अब इस तहकीक के मुताबिक जो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी है उसने कंसल्टेंट्स की मिली भगत के साथ बोली का इश्तिहार दिया। मोहम्मद महमूद साबिक LAC वसीम ताबिश साबिक अफसल अब्दुल्ला बेकायदगियों में मुलव्वस पाया गया। साथ ही इस इंक्वायरी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि तीनों मजाज अफसरान ने इख्तियारात से तजावुज़ किया और फंड्स में खुर्द-बुर्द की। रिंग रोड में बाकायदगियों का मकसद रेंटल सिंडिकेट को फ़ायदा पहुंचाना था। साथ इन तीनों अफसरान ने रेंटल का अपना सिंडिकेट भी बना रखा था। अब अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने बड़े जो चोर हैं, कितने बड़े ये फ्रॉडिये हैं और ये आपकी ब्यूरोक्रेसी है। आप देखें ना, ब्यूरोक्रेसी का चेहरा दिन ब दिन खुलकर सामने आ रहा है। ये अगर साबिक कमिश्नर है या जो बड़े बड़े अहदेदारान हैं, ये सारे के सारे कौन हैं? ये सारे के सारे आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं और यही ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया है और पाकिस्तान की तबाही में सबसे बड़ा हाथ इन ब्यूरोक्रेट्स का है। इसमें यह कहा गया है कि जो मुलज़मान ने रिंग रोड मंसूबे की आड़ में रियल इस्टेट की कीमतों में मसनूई इजाफा करवाया। मुलज़मान के साथ मौजूदा और साबिक सरकारी अफसरान भी मुलव्वस पाए गए। साथ ही जो नैब जो इंक्वायरी ज़राए हैं उनका ये कहना है कि तीनों अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए जो केस है वो नैब को भिजवा दिया गया है। नैब मंसूबे में 2 अरब 30 करोड़ के घपलों की इंक्वायरी करेगा। अब ये 2 अरब 3 करोड़ के घपले तो वो हैं कि जो अब तक इस रिंग रोड में सामने आ चुके थे और जो तखमीना था या जो एक एस्टीमेट था उससे ज़ायद लग चुके। अगर इस पर तहकीकात ना होती और शहबाज शरीफ के दौर की तरह ये रिंग रोड ऐसे ही बनता जैसे उसने मेट्रो लाइन या ऑरेंज लाइन बनाई और अरबों रुपए का मुल्क को खसारा होना था और टोटल जो खसारा है वो 25 अरब रुपए का पहुंचना था। जो साबिक हमारे हुक्मरान थे उनमें और मौजूदा हुक्मरानों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो जब उनको लगता था कोई इलीगैलिटी हुई है तो वो उस मंसूबे को नहीं रोकते थे, वो रियासत का फ़ायदा नहीं सोचते थे, बल्कि वो उनसे कहते थे कि आपने गलत काम किया है, अब या तो हमें कमीशन दें या हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। और कमीशन ले दे करके आज चीमा जैसे लोगों को बचाया गया, फवाद हसन फवाद जैसे लोगों को बचाया गया और बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं उनको इसलिए बचाया गया कि ये हमेशा उनसे पैसे लेते थे और उनसे ये फ़ायदे लेते थे।
اب ان کے خلاف نیب نے اپنی طرف سے انکوائری شروع کر دی ہے اور ایف آئی اے نے الگ سے انکوائری شروع کر دی ہے۔ ان سارے افسران کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا اس انکوائری رپورٹ میں کہ ان کو ٹرمینیٹ کیا جائے، قانون کے مطابق جو پروسیس ہے اس پروسیس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ان کو ٹرمینیٹ کیا جائے اور ان کو گھر بھیجا جائے۔ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ اتنے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ نیب ان کے خلاف کیا کارروائی کرتا ہے۔ دوسری طرف آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو معاملہ شہباز شریف کا تھا اور شہباز شریف کا نام جو ای سی ایل میں ڈالنے کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی تھیں، اس میں آج اجلاس ہوا ہے اور یہ ذیلی کمیٹی ہے وزارت داخلہ کی اور اس کو ہیڈ کر رہے تھے شیخ رشید اور ان کے ساتھ جو وفاقی وزیر قانون ہیں بیرسٹر فروغ نسیم صاحب اور شہزاد اکبر، یہ 3 لوگ تھے جو اس انکوائری کمیٹی میں بیٹھے تھے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں یہ 3 لوگ جس میٹنگ میں ہوں گے تو پھر وہاں کرپٹ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا اور پھر شریف خاندان اور شہباز شریف کا کیا ہوگا آپ جانتے ہیں۔ وہاں پر 2 چیزیں جو ہیں وہ قابل غور تھیں جن کے اوپر غور کیا گیا اور جن کے اوپر ڈسکشن ہوئی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہائی کورٹ نے شہباز شریف کا نام ای سی ایل سے نکال دیا تھا اور ہائی کورٹ نے یہ فرمایا تھا کہ شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ہونا غلط ہے یا غیر قانونی ہے، تو اس کے بعد دوبارہ شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے۔ اور دوسری جو خط تھا، جو درخواست تھی نیب کی کہ شہباز شریف کا نام منی لانڈرنگ میں اور حمزہ شہباز اور باقی جو فیملی ممبران ہیں 11 کے قریب جو ملزمان ہیں ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے، تو یہ بات ڈسکس ہوئی کہ اب اس معاملے کو کہاں لے کے جانا ہے اور اس معاملے کو اب کیسے جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے۔ اس پر جب ڈسکشن ہوئی تو وفاقی وزیر جو وزیر قانون ہیں فروغ نسیم صاحب، انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کا نام ای سی ایل میں تھا، ای سی ایل سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ وہ جنرل ای سی ایل میں نام ڈالا جاتا ہے، ای سی ایل میں نام ڈالا جاتا ہے کسی اسپیسیفک کیس سے ریلیٹڈ۔ جب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ملزم کا یہ کیس چل رہا ہے اور اس کیس میں ملزم کا عدالت میں پیش ہونا ضروری ہے یا ملزم کا فرار ہونے کا یا مفرور ہونے کا کوئی خطرہ ہے، تو تب اس کیس کے اندر اس کا نام ای سی ایل میں ڈالا جاتا ہے۔ جب ملزم شہباز شریف کا پہلے نام ای سی ایل میں ڈالا گیا تھا، وہ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں اس ریفرنس میں اس کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا تھا جس میں ملزم کو ہائی کورٹ نے ای سی ایل سے نام نکال دیا تھا۔ اب معاملہ جو نئی درخواست ہے وہ ایک نیا معاملہ ہے، منی لانڈرنگ کا کیس ہے، وہ ایک نیا ریفرنس فائل ہوا ہے، یہ 50 والیوم پر مشتمل ریفرنس ہے اور اب جو شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنا ہے اس میں 2 چیزیں جو 2 بڑی گراؤنڈز ہیں وہ فروغ نسیم صاحب نے کمیٹی کو بتائی ہیں، اور اس میں ایک گراؤنڈ تو یہ ہے کہ نیب کی درخواست ہے، منی لانڈرنگ کیس ہے، نیا ریفرنس ہے، اس میں بہت زیادہ ایویڈنس ہے، بہت زیادہ ثبوت ہیں اور ملزم کا عدالت میں موجود ہونا ضروری ہے، ملزم کی موجودگی میں ٹرائل کا چلنا ضروری ہے، اس لیے ملزم کو باہر نہیں جانے دینا چاہیے اور ملزم کو اس وقت کوئی ایسی موذی مرض نہیں ہے یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ملزم کی جان کو کوئی خطرہ ہے یا ملزم مر سکتا ہے، اس کی جان چلی جا سکتی ہے، اس لیے ملزم کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے۔ پہلا تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا فروغ نسیم صاحب نے جو بات ڈسکس کی ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی وہ نیب کی طرف سے درخواست ہے، وفاقی حکومت از خود بھی اس معاملے کو دیکھ رہی ہے کہ شہباز شریف ضامن ہے، شہباز شریف نے ضمانت دی تھی نواز شریف کی، جب نواز شریف کو لاہور ہائی کورٹ نے 50 روپے کے اسٹامپ پر بیرون ملک جانے دیا تھا، تو کیونکہ نواز شریف کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی اتنے سخت ریمارکس ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے وفاقی حکومت پر برس پڑی تھی کہ آپ لوگوں کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے ہمیں بتائے بغیر نواز شریف کو باہر کیسے بھجوا دیا جاتا ہے، اور نواز شریف پورے نظام کے ساتھ ایک تماچا پورے نظام پر مار کے اور پورے نظام کو جو دھوکہ دے کر وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں، یہ ریمارکس ہیں اور پوری دنیا نے یہ ریمارکس سنے ہیں۔ فروغ نسیم صاحب نے یہ کہا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اتنے سخت ریمارکس ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا ہے اور ان کو تاحیات ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، ایسے میں شہباز شریف ضامن ہے، وفاقی حکومت کو از خود ای سی ایل میں نام ڈالنا چاہیے کیونکہ نواز شریف ضامن ہے اور
اور ضامن اگر بیرون ملک چلا گیا تو نواز شریف واپس کیسے آئے گا؟ اس لیے نیب کی درخواست پر بھی نام ڈالا جائے اور وفاقی حکومت از خود بھی نواز شریف کے ضامن کے طور پر شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالے تاکہ نواز شریف کا ضامن بیرون ملک فرار نہ ہو سکے، اور وہ نواز شریف کو واپس لانے میں حکومت کی مدد کرے تاکہ نواز شریف کے خلاف جو کیسز ہیں وہ ان کو بھی فیس کریں، اور ان کو جو سزائیں ہوئی ہیں نیب کی عدالتوں سے ان کو بھی وہ بھگتیں اور ان کو بھی وہ کمپلیٹ کریں۔ یہ ڈسکشن ہوئی۔ شہزاد اکبر کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان کا نام ECL میں ہونا چاہیے، اور ساتھ شیخ رشید کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم اس کا نام ECL میں نہیں ڈالتے تو ہمارے اوپر ایک الزام آ رہا ہے مختلف کمیونٹی کے لوگوں کا کہ یہ مکہ ہو گیا ہے یا انہوں نے NRO دے دیا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بھی کلیئر کرنا ہے، ہم نے آگے حکومت بھی کرنی ہے، ہم نے آگے الیکشنز بھی لڑنے ہیں، ہم نے آگے سیاست بھی کرنی ہے۔ اس لیے آج کے اس اجلاس میں شیخ رشید، فروغ نسیم صاحب اور بیرسٹر شہزاد اکبر، ان 3 لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہباز شریف کا نام ECL میں شامل کیا جاتا ہے، اور اس کی اصولی منظوری کے لیے، فائنل اپروول کے لیے یہ معاملہ وفاقی کابینہ کو بھجوایا جا رہا ہے۔ وفاقی کابینہ اس ذیلی کمیٹی کی جو سجیشن ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے شہباز شریف کا نام ECL میں ڈال دے گی، اور یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ آج کا دن بڑا اہم تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالا جانا یہ بہت ضروری تھا۔ اسی میں حکومت کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، اور اسی میں جو بڑے ملزمان ہیں ان کے احتساب چھپا ہوا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وفاقی کابینہ کے پاس جب یہ معاملہ جائے گا تو اس معاملے کو، کیونکہ وفاقی کابینہ میں بھی یہی وزراء بیٹھے ہیں اور وہاں پر وزیر اعظم عمران خان خود بھی موجود ہوں گے، تو ان کا نام ECL میں ڈالا جانا جو ہے اس کی فائنل اپروول ہو جائے گی، اور شہباز شریف کا بیرون ملک جانے کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، اور وہ اپنے اور اپنے بھائی کے الزامات کو اور کیسز کو یہاں پر فیس کریں گے اور ان کی سزائیں بھگتیں گے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔